مدرسہ رشیدیہ میڈیکل کالج ان کے متصل تشریف فرما جناب حضرت مولانا قاری خورشید صاحب دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ شمس الہدیٰ رام باغ، ان کے متصل تشریف فرما جناب قاری ذکی انور صاحب، محتمم مدرسہ تجوید القرآن، اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما اصحاب فضل و کمال۔ معزز سامعین، ہم اور آپ ایک دینی پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ دینی پروگرام ایک اہم پروگرام ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس پروگرام کے اندر علماء کرام، حفاظ کرام، دانشوران تشریف لاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آسمان کے افق پر چمک رہے ہیں اور جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، جن کی باتوں سے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے دوسرے طبقات پر فضیلت رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سمندروں کے اندر مچھلیاں دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اس اعتبار سے دینی مجلس میں بیٹھنا ثواب کا کام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جناب حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اور اس جھپا ڈی بکھن پورا کے تمام باشندگان جن کی محنت سے اور لگن سے اس پروگرام کا انعقاد ہوا، یہ سارے لوگ قابل مبارکباد ہیں، اور وہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں اللہ پاک انہیں عالم بعمل بنائے اور ان کے والدین کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو پروگرام ہے وہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے۔ یہ تعلیم کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید کے اندر جو 78,000 الفاظ میں پہلا جو لفظ ہے وہ اقرا ہے، کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جو سربلندی اور قوت و صدقت اور پورے دنیا کے اندر جو ممتاز حیثیت عطا فرمائی وہ علم کی وجہ سے عطا فرمائی۔ ان کے اندر وہ علم کی طاقت تھی جن کی وجہ سے انہوں نے سارے دنیا کے اندر اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ قرآن میں بے شمار یعنی بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جن میں تعلیم کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان علم کے ذریعے سے انسانوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر ہے قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا پڑھے لکھے اور جو نہ پڑھے لکھے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ بلکہ پڑھے لکھے ہی یہ عقل مند ہیں اور یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایجوکیشن کیا ہے؟ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم انسان کے اندر جو خداداد صلاحیت ہے اس کو باہر نکالنے کا نام ہے۔ ایجوکیشن is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skill and habit. Education is the key to unlocking potential. It is a powerful tool that helps us learn, grow and success. کہ ایجوکیشن کے ذریعے سے انسان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے وہ باہر نکلتی ہے، اور اس ایجوکیشن کے ذریعے سے انسان کے طرز عمل میں تبدیلی آتی ہے اور وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ زمانے کے اندر انقلاب کو برپا کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا سیکھنا ماں کے گود سے لے کر کے مرنے کے وقت تک فرض ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام
مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آپ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور مکہ کے اندر دو یعنی صحابہ کرام کی دو جماعتیں تھیں۔ ایک وہ جماعت تھی جن کے پاس کپڑے اور مکان اور ساز و سامان تھا، اور دوسرے وہ صحابہ کرام جن کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے ایک جگہ متعین کی جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ صفہ کیا ہے؟ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں مدینہ اور مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ صفہ یعنی یہ جو چبوترا ہے وہ 1 ہاتھ اونچا ہے۔ مسجد نبوی کا مقام بھی اعلیٰ اور زمین کا کیا کہنا، لیکن وہ جو مسجد ہے جس میں نماز پڑھنے کا 50,000 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے، وہ 1 ہاتھ نیچے اور صفہ 1 ہاتھ اوپر ہے۔ یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے کہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو ایجوکیشن لیتے ہیں، وہ ایسے ہی دوسروں کے مقابل میں بلند ہوتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہی صفہ کا کنسیپٹ پھر جو ہے بڑھتا چلا گیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر بے شمار صحابہ کرام وہاں سے نکل کر کے پوری دنیا کے اندر وہ سارے علوم جو آج دنیا کے اندر، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، میڈیکل ڈرگز ہو، ہوم سائنس ہو، سوسیولوجی ہو یا سائیکولوجی ہو یا میتھمیٹکس ہو یا الجبرا ہو یا جو بھی سبجیکٹ آج یونیورسٹیاں اور کالجز کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، یہ سارے علوم کو پڑھایا گیا، اور پھر پورے دنیا کے اندر اس کا کنسیپٹ پھیلا، اور بعد میں چل کر کے اسی کنسیپٹ کو ہم مدرسہ کہتے ہیں۔ اور اس مدرسہ سے پھر ایک سے بڑھ کر ایک جانباز سپہ سالار اور محدث پیدا ہوئے، جنہوں نے دنیا کے اندر بڑا سے بڑے انقلاب لانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہو، ابن العربی ہو، مولانا رومی ہو، علامہ اقبال ہو، یا اس طریقے سے بڑے بڑے بے شمار ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، جب ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی چنگل میں جکڑے ہوا تھا، اور جب ہندوستانیوں کے گلے کے اوپر زنجیریں لٹک رہی تھی، تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے، یعنی مسلمانوں کی آبرو کو بحال کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے بڑی قربانیاں دی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر تمام علماء کرام نے قربانیاں پیش کی۔ یاد رکھیے، یہ مدارس اسلامیہ وہ ہیں جنہیں گلے لگانے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں جو لوگ کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کا کیا کام ہے، انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ وہی مدارس اسلامیہ کے طلبہ اور علماء ہیں جنہوں نے انگریزوں سے ٹکر لے کر کے ان کو ملک ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ دارالعلوم کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جو ہے عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شوکت علی فہمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر سے لے کر کے مولانا ابوالکلام آزاد تک علماء کرام کی اتنی بڑی فہرست ہے کہ جن پر ہندوستان ہمیشہ فخر کرتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج اگر کوئی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نئے زمانے کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ وسیع النظری نہیں ہوتے ہیں، انہیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ مدارس اسلامیہ کے طلبہ اور علماء کرام وسیع النظری کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر کے مختلف صوبوں سے، مختلف علاقوں سے آ کر کے ایک میسج یعنی اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام دے اور اسے عام کرتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ وہ لوگ ہیں جو عدل و انصاف، اخوت و بھائی چارے کا سبق دیتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر امن کا پیغام دیتے ہیں۔ آج جو ملک کے اندر جمہوری سوچ کو بگاڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو مختلف جو ہماری ثقافت ہے اس کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، آج جو مختلف ذات پات میں لوگوں کو بانٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو یاد رکھیے ان کو جوڑنے کا کام اور پھر ایک دفعہ متحدہ پلیٹ فارم پر لانے کا کام یہی مدارس اسلامیہ کے طلبہ اور علماء کرام کریں گے۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کو گلے سے لگائیے، اور جو لوگ مدرسہ کو قائم کیے ان کا ساتھ دیجئے،
بھرپور ساتھ دیجئے اور ایسا ساتھ دیجئے جیسے آپ اپنے گھروں کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، آپ اپنے گھروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ اپنے آباء و اجداد کی وراثت کی حفاظت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ وہ آپ گینے ہیں کہ اگر انہیں ٹھیس لگی اور اگر یہ ٹوٹ گئے تو یاد رکھیے کہ پھر میرے دوستو بزرگوں جو حال ہوگا اسے تصور بھی کیا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر یہ مدارس اسلامیہ اگر موجود رہیں گے تو پھر دین اسلام پر کوئی سیند نہیں لگا سکے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، جناب حضرت جو نظامت فرما رہے ہیں انہوں نے ایک پرچی بھی ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے، وقت متعین کر دیا ہے، اور علماء کرام کی ابھی لمبی فہرست ہے، آپ حضرات ان کو سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ادارہ جو دارالعلوم اخلاقیہ ہے ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی آندھی نئی کشتی نئے طوفان پیدا کر، مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔